السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم ویورز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جو ہمارے پاس بریڈ آئی ہوئی ہوتی ہے ابھی جو آ رہی ہے، یوں سمجھ لیں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اس کے اندر اس بریڈ کی، کیونکہ یہ سردیوں میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے ابھی سردیوں کا موسم جا رہا ہے اور اب کچھ پرندوں کے مٹکیوں میں بھی بچے ہیں، اب وہ ڈف بھی ہو سکتے ہیں اور یہ یعنی کہ جاوا کے بھی، دونوں فارمنگ کے میں اس میں بتا رہا ہوں۔ ڈف کی تو خیر یہ ہوتا ہے کہ ڈف کی تو جو ہے بریڈ وہ تو ہے ہی گرمیوں کے اعتبار سے، وہ تو یوں سمجھ لیں کہ ڈف اپنے سیزن کی طرف جا رہا ہے اب، یعنی اب جو ہے آئندہ وقتوں میں جو اب 6-7 مہینے ان کے اندر ڈف اچھی بریڈ کرے گا۔ لیکن جو ہمارا فینچ اور جاوا ہیں ان کی یہ ہے کہ یہ گرمی کے اعتبار سے کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس میں اس کی بریڈ کو آپ کو سیو کرنا ہے۔ اب سردیوں میں آپ نے سردیوں کے اعتبار سے سیٹنگ بنائی ہوئی تھی، سردیوں کے حساب سے غذائیں بھی دے رہے تھے، بریڈ ماشاءاللہ بہت سارے فارمرز ہیں ان کے پاس اچھی بریڈ آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو یوں سمجھ لیں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو لوگ اس میں ایسا بھی کرتے ہیں کہ آگے آگے جیسے موسم یوں سمجھ لیں زیادہ گرمی کی طرف جاتا ہے، جون میں جولائی میں، اس ٹائم پہ 1 مہینے کا 2 مہینے کا ریسٹ بھی دیتے ہیں، پرندے خود بھی رک جاتے ہیں کبھی کبھی بریڈ سے، ایسا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اب اگر آپ کو جو آپ کے پاس بریڈ آئی ہوئی ہے اسے کس طریقے سے سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی جو بریڈ آئی ہوئی ہے ابھی سے آپ نے خوراک تو جو آپ کے پاس چل رہی ہے، چاول ابلا ہوا اور گندم مکئی وغیرہ وہ جو بھی ہے وہ تو آپ نے وہ رکھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ پانی آپ نے اب جیسا کہ میں نے بتلایا بھی تھا کہ پانی اب آپ نے اپنے پرندوں کو، جاوا کو نہانے کے لیے لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا مسئلہ بس یہ ہوتا ہے کہ مٹکیوں کی جو برڈز آپ کے پاس یوں سمجھ لیں کہ جو مٹکیوں کے اندر بچے نکلے ہوئے ہیں، صحیح ہے، ان کے لیے تھوڑا سا آپ کو بس یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا مٹکیوں کی صفائی لازمی کر دیں، کیونکہ دیکھیں جب سردیوں میں یعنی کہ جو موسم ابھی چل رہا تھا نا سردیوں میں، اس کے اندر اگر مٹکی کے اندر گھاس پھوس زیادہ ہے، بیٹھے وغیرہ بھی ہیں تو سردی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن جیسے جیسے موسم بدل رہا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سردی کے حساب سے ان کو مٹکیوں کو آپ تھوڑا خالی کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت سی مٹکیوں میں آپ نے جیسا کہ فشر کی مٹکیاں لگائی ہوئی ہیں تو فشر کی مٹکی میں آپ نے دیکھا ہوگا اوپر کی طرف ہول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بہت بہترین مٹکی ہوتی ہیں جس میں ہول ہوتا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ اپنی جیسے آپ لگاتے ہیں تو اس میں ہول کر سکتے ہیں۔ فنچز کی مٹکی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں ہول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس ٹائم میں جب آپ کے پاس یوں سمجھ لو بچے نکلے ہوئے چھوٹے بچے ہیں، آپ اس ٹائم پہ مٹکی کی تھوڑی سی گھاس کم کر دیں، نیچے دیکھیں اگر کیڑے وغیرہ ہوئے ہوئے اس کے اندر اسپرے وغیرہ مار دیں یا کوپیکس ڈال دیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس میں جو ہے گھاس جب کم ہوگی سائڈوں سے جو وہ اس کے سوراخ وغیرہ دیے ہوتے ہیں مٹکی کے، ان کے اندر اچھے طریقے سے ہوا جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بچے اس کے اندر یوں سمجھ لیں پھر وہ بڑے ہوں گے تو وہ زیادہ ٹائم گزاریں گے، اور یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ماسٹر کی ہے کہ جتنا زیادہ ٹائم جاوا کے بچے مٹکی کے اندر رہیں گے وہ اتنا ہی صحت مند ہو کر باہر یعنی کہ یوں سمجھ لو ان کے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں، وہ صحت مند ہو کے باہر نکلیں گے۔ جب بچے باہر نکل آتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیرنٹس ان کو کبھی دانہ کھلاتے ہیں کبھی نہیں کھلاتے، کیونکہ مٹکی خالی ہوتی ہے، وہ دوبارہ اس کے اندر یوں سمجھ لیں دوبارہ انڈے دینے کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک جو بھی بچے جاوا کے وہ نکل آئے باہر، ٹھیک ہے، اب وہ 15 دن بعد 20 دن بعد وہ جو پیئر ہے وہ دوبارہ انڈوں پہ آ جاتا ہے۔ اب اس میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس نے انڈے رکھ دیے ہیں تو اس کے بعد جو اس کی فیمیل ہے وہ تو انڈوں پہ لازمی بیٹھی ہوئی ہوگی نا، اب جو میل ہے وہ بچوں کو یعنی کہ اتنا نہیں بھرائے گا جتنا وہ پہلے بھرا رہے تھے دونوں مل کے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں جتنا ٹائم بچے باکس میں یا مٹکی کے اندر رہتے ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ان کی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں پھر ایک چیز میں نے بتائی تھی کہ کسی جوڑے کے اگر بچے زیادہ نکل آتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو بانٹنا بھی ہے ضروری، اور کچھ جوڑے ہوتے ہیں ایسے کہ وہ زیادہ بچے بھی پال لیتے ہیں، میرے پاس بھی کچھ ایسے پیئرز ہیں جو زیادہ بچے بھی پال لیتے ہیں۔ بہرحال اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو آہستہ آہستہ یعنی چھوٹے بچوں کو، جاوا اصل میں جاوا کا مزاج بجری پیرٹس کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ بچے جب مرضی بدل دیں وہ ایک دوسرے کے بچوں کو بھرا لیں گے اور بچے ایک ٹائم تک مٹکی کے اندر ہی رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ جاوا کے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں جب تک ان کی پینے وغیرہ نہیں پھوٹی ہے اس وقت تک آپ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں، لیکن جب ان کے تھوڑا بہت پر نکل آتے ہیں نا، پھر آپ نے اس کو چھیڑ چھاڑ کی، اس کے مٹکی سے گھاس وغیرہ کم کیا، کوئی دوسری
تبدیلی کی مٹکی کے اندر اور وہ باہر ایک دفعہ نکل گئے نا پھر وہ اندر نہیں رکتے. اچھا اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ ایک تو مٹکی ہے تو بڑی استعمال کریں ورنہ باکس استعمال کریں. باکس میں ہول اتنا اوپر ہوتا ہے کہ وہ وہاں تلک بچوں کو یوں سمجھ لو کود کے جانا ہی مشکل ہوتا ہے اوپر تلک، جب تک وہ کچھ اڑنے لائق نہیں ہو جاتے جب تک وہ مٹکی سے باہر نہیں نکلتے. تو یہ آپ نے تھوڑی بہت تبدیلی یعنی کہ موسم کی جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے مٹکیوں میں ہلکی پھلکی تبدیلی یہ کرنی ہے آپ آہستہ آہستہ. کیونکہ دیکھیں 5-6 مہینے بریڈ آتی رہی، گھاس اس کے اندر آپ ڈالتے بھی رہے، اب اس میں بریڈ نکلی بھی، اس میں بیٹھے بھی گئیں، تو آپ کو اب مٹکیاں چیک کرنا شروع کر دینی ہے. یہ کام آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ آپ اکٹھا ایک ہی دن ساری مٹکیاں چیک کر لو، ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھنا جو مٹکیاں خالی ہیں وہ تو پھر ویل اینڈ گڈ والی بات ہے نا، اس مٹکی کو تو پورا خالی کر کے نئی گھاس اس کے اندر لگا دیں، یا جو گھاس اس میں صاف ہے وہ واپس رکھ دیں، ٹھیک ہے نا. ایک ایک کر کے مارکنگ کرتے رہو ان مٹکیوں کے اوپر کہ بھائی جو مٹکیاں آپ نے صاف کر دی ہیں. باقی جن مٹکیوں میں بچے ہیں تھوڑا سا انتظار کر لیں، یا چھوٹے بچے ہیں تو ان کو نکال کے مٹکی کو صاف کر دیں، کوپیکس ڈال دیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ اچھا مارکنگ لازمی اس لیے کرتے رہیں کہ آپ کو پتہ رہے کہ آپ نے کون سی مٹکی کر لی ہے کلیئر اور کون سی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا اگلے 1 مہینے کے اندر اندر آپ یہ پروسیس پورا کر لیں گے. جب آپ کوپیکس بھی ڈال دیں گے اور یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ آپ مٹکیوں کو صاف بھی کر دیں گے تو یہ 1 مہینے کے اندر آپ کا پروسیس انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. کیونکہ ابھی مزید مارچ اپریل مئی یہ یوں سمجھ لیں مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، اپریل اور مئی یہ جو مہینے ہیں ان میں جاوا کی ایک بریڈ اور آئے گی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جون کے مہینے میں جا کے جاوا تھوڑا سا جون جولائی میں جاوا سلو ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ کے فارم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فارم کس طرح کے. اگر آپ کے فارم میں دھوپ کا گرمی کا مناسب بندوبست سے ٹمپریچر کنٹرول رہتا ہے تو جاوا ان دنوں میں بھی بیٹ کرتا رہتا ہے. لیکن اگر ٹمپریچر کا زیادہ اثر پڑتا ہے تو ان دنوں میں جا کے جاوا تھوڑا رکتا ہے، اور اس میں گرمی کی وجہ سے بچوں کے مرنے کا بھی تھوڑا سا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے فارم کے اوپر. تو ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھائی جو آپ کے پاس بریڈ آ رہی ہے آپ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے مٹکیوں کو تھوڑا صاف کرنا شروع کر دیں، اور سیٹنگ انشاءاللہ آپ 1 مہینے میں پوری کر لیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ میں اپنا اب کیونکہ میں نے بہت سارے جاوا کے اوپر فنچز کے اوپر کر لیے ہیں، اب آہستہ آہستہ ہم اپنا جو ولاگنگ ہے وہ کریں گے ڈف کے اوپر، ٹھیک ہے نا. ڈف کا دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یعنی کہ ڈف یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ سیٹنگ میں آتا ہے. تو اور اچھا ایک ولاگ ہمیں کرنا ہے رنگ نیک کے اوپر. ایک بھائی انہوں نے سوال یعنی کہ کچھ پوچھا تھا اس کے بارے میں، تو میرے پاس بھی پیئرز لگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کوشش کروں گا میں رنگ نیک کے اوپر ایک کر دوں، ٹھیک ہے. تو ویورز اگر ویڈیو پسند آئے تو بھائی اس کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کریں تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ.